أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة اللہ، اللہ نے ہمیں توحید کے رنگ میں رنگ دیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگنے کے اعتبار سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ اعلان بھی کر دو کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یہی اس کا رنگ ہے. آیت نمبر 138. جی، یہ یہاں تک میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آیت نمبر 124 سے جو مسئلہ شروع ہوا تھا، مسئلہ رسالت، اور اس مسئلہ رسالت کی اثبات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان اور ان کی رفعت، پھر ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی عظمت شان اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مبارکات، ان کا ذکر ہوا. پھر اس آدمی کی حماقت کا ذکر ہوا جو ملت ابراہیمیہ سے اعراض کرتا ہے، اور اعتراضات، مختلف اعتراضات کا جواب ہوا. بنی اسرائیل کی طرف سے یا دونوں قوموں کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے، ان کے جوابات دیے گئے. تو ان اعتراضات میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمارے بارے میں وصیت کی تھی، یہودیت کے بارے میں وصیت کی تھی. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے، تو ہمیں نہ چھیڑو، اپنے کام سے کام رکھو، ہم جانے اور ہمارے آبا و اجداد کے اعمال جانے، ہمیں چھڑا لیں گے. چوتھا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہدایت کا راستہ یہودیت یا نصرانیت ہے. تو اس کے جواب میں، ان چاروں اعتراضات کے جواب ہو جانے کے بعد، ایک شبہ انہوں نے کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا کہ ہم تو ملت ابراہیمیہ کے تابع ہیں، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں، تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہم التسلیمات. تو اس کا جواب دیا. پھر مسلمانوں کا تفصیلی عقیدہ بیان کیا گیا، اور گزشتہ درس میں دعوت تھی ایمان کی کفار، تمام کے تمام کفار کو، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. تو ان کے جواب میں کہا گیا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. اگر ان کا ایمان تمہاری ایمان کے ساتھ میچ کر گیا تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر ان کا ایمان تمہاری ایمان کے ساتھ میچ نہ کرے تو وہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کے راستے میں ہو گئے. آج کی آیت میں نصارہ کی ایک رسم کی تردید ہے، اور دین کے اوپر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصارہ کے اندر یہ رواج تھا کہ نصارہ میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک خاص قسم کا رنگ تیار کر رکھا تھا جو زرد سرخی مائل تھا. اس رنگ کا ٹب بھر دیتے تھے اور پھر بچے کو اس میں غوطہ دیتے تھے. دوسری بار جب نکل جاتا تھا تو کہتے تھے سار نصرانیًا خالصاً صرفاً، یہ پکا نصرانی ہو گیا، یہ خالص اور پکا نصرانی ہو گیا، صاف نصرانی یہ ہو گیا. یہ رسم ان کے اندر جاری تھی. تو اس رسم کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا کہ تم اعلان کر دو کہ صبغۃ اللہ، یہ صبغۃ اللہ اصل میں آمنا کے تحت آ رہا ہے. قولوا آمنا، تو قولوا صبغۃ اللہ، کہہ دو صبغۃ اللہ، یعنی صبغنا اللہ صبغۃً، اللہ نے ہمیں توحید کے رنگ میں رنگ دیا ہے، لہذا تمہاری طرح دوسرے رنگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نصرانی جو ہے وہ رنگ اس لیے کرتے جس طرح ہم 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرتے ہیں اور ختنے کرتے ہیں، تو وہ 7ویں دن اس کے عقیقہ کرنے کے بجائے، اس کے ختنے کرنے کے بجائے اس کو رنگ کے اندر ڈبو دیتے تھے. اس کو عبودیہ کہتے تھے اور اس کو تسبیغ بھی کہتے تھے. تو اس تسبیغ اور عبودیت کے اس رسم کے اوپر تردید ہے، رد ہے. اور معنی یہ ہے کہ صبغنا اللہ صبغۃً، اللہ نے ہمیں ایک رنگ دے دیا ہے جو دین اور اسلام اور توحید کا رنگ ہے، جو ملت ابراہیمیہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃً، اور اللہ سے رنگ کے اعتبار سے کون حسین اور اچھا ہو سکتا ہے. جو رنگ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے وہ رنگ تمام کے تمام رنگوں میں زیادہ حسن والا ہے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبغہ سے مراد دین ہے، دین اللہ، صبغۃ اللہ یعنی دین اللہ، ہمیں اللہ کا دین، ہم اللہ کی دین پر ہے. کہہ دو قولو صبغۃ اللہ، قولو کہہ دو کہ ہم صبغۃ اللہ، اے نحن علی دین اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی دین پر ہیں. اور دین کو صبغہ اس لیے کہا گیا ہے، رنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر متدین پر اس کی دین کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. جو جس چیز کے اندر زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، کسی بھی علم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کسی بھی عمل کے، کسی بھی چیز کے اندر جب بندہ کیا ہو جاتا ہے، بہت گہرائی میں چلا جاتا ہے، ڈیپ چلا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ فلاں کے رنگ میں رنگ آ گیا ہے، فلاں کے رنگ میں رنگ آ گیا ہے. تو رنگ آ جانے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس رنگ کو اپنا لیا ہے اور اس اللہ رب العالمین کی دین کے رنگ کے اندر ہم رنگے گئے ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی جو ہے، علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم نحو میں رنگا ہوا ہے. جو نحو میں ماہر ہوتا ہے تو اس پر نحو کا رنگ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ اعراب کے اندر، یعنی وہ عربی گرامر اور اعراب جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ جاتا ہے، صحیح طرح پڑھ جاتا ہے. جو انگلش میں رنگ آ جاتا ہے تو وہ انگریزی میں ماہر ہو جاتا ہے، اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو صرف میں ماہر ہو جاتا ہے، فلسفہ میں جو ماہر ہو جاتا ہے، تو اس مہارت کا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک خاص اثر پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح دین کا جو ہے، دین کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. لِكُلِّ دِينٍ أَثَرٌ عَلَى الْمُتَدَيِّنِ، ہر دین کا متدین پہ اثر ہوتا ہے.
اور اگر متدین جس نے اس دین کو اپنایا وہ متدین اس کو کہتے ہیں جو کسی دین کو اپناتا ہے، تو دین کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا، جیسے اوپر حکم دیا تھا کہ آپ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے اور جو آسمانی کتابیں جس پر بھی نازل ہوئی ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین والے رنگ کو، توحید والے رنگ کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ توحید کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور یہ رنگ کس کے اوپر چڑھا ہوا تھا؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر چڑھا ہوا تھا۔ ہم سے تو اتر گیا ہے، ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کون کون سے رنگ چڑھ گئے، ہمارے اوپر تو 2 نمبر کے رنگ چڑھ گئے، 2 نمبر کے رنگ چڑھ گئے ہیں۔ اصل رنگ کیا تھا؟ وہ رنگ محمدی رنگ تھا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر چڑھا ہوا تھا، جن کی زندگی انتہائی سیدھا سادہ تھی، سیدھا سادہ، جن کا کھانا سادہ، جن کے رہن سہن، ہم اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جھونپڑیوں کو دیکھ لیں، یقین کریں ہم یہاں کے غریب ترین آدمی کے اوپر رشک کرنے لگے کہ ان کے گھر اور ہم میں سے غریب ترین آدمی کی رہائش، ان کا کھانا اور ہم میں سے غریب ترین، کہتے اتنا سخت کھانا ہوتا تھا کہ ان کا جو فضلہ تھا وہ مینگنیوں کی طرح ہو جاتا تھا۔ اور آپ اپنا آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ فرمایا پوری زندگی گزر گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 ٹائم کی روٹی پوری ملی ہو، 2 ٹائم کھایا ہو، 1 ٹائم کھاتے تھے، دوسرے ٹائم فاقہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو دین کا رنگ چڑھا ہوا تھا، صبغۃ اللہ، اور ہم نے اپنے آپ پر کیا کر لیا؟ رسوم و رواجات کے رنگ چڑھا لیے۔ ہماری شادی کے اوپر کس کا رنگ ہے؟ ہندوؤں کے رنگ چڑھے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں قولوا صبغۃ اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے، کس منہ سے کہیں؟ وہ کس منہ سے کہیں کہ ہم تو عقائد کے اندر بھی ہمارے اوپر یہود و نصارہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اعمال میں بھی ہمارے اوپر، رسم و رواج میں ہماری شادی پہ ہندوؤں کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جو چیزیں وہ کرتے تھے، میرے آقا کی بیٹی ہے اور سب سے پیاری بیٹی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، کہا بیٹا اٹھو چلیں۔ کہاں چلنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلنا ہے، رخصتی ہوگی۔ اب یہاں کوئی رخصتی کر سکتا ہے؟ کوئی دیندار آدمی، کسی دیندار کے اوپر یہ رنگ چڑھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ ناک کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے غم پہ غیروں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہماری خوشی پہ غیروں کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ فوتگی ہوتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی کافر آیا اور اس نے ہماری فوتگیوں کو دیکھا تو وہ کہے گا یار یہ پتہ نہیں کیسا، کون سا اسلام ہے، یہ اسلام کون سا والا تھا، یہ تیسرے والا اسلام تھا، یہ اتوار والا اسلام تھا، یہ جمعے والا اسلام، تو اسلام کا صبغۃ اللہ، تو اللہ کا رنگ، اللہ کی دین کا رنگ چڑھا ہوا ہو۔ کسی بزرگ کی خدمت میں جب بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا، بزرگ کا رنگ چڑھ گیا، ان کی طرح ہو گیا۔ تو یہ رنگ ایک باطنی چیز ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے اعمال اور اس کے اطوار میں، اس کے طرز زندگی کے اندر وہ چیز آشکارا ہو جائے، نظر آنے لگے، چم کے پتہ لگے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے نماز کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ دین ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی وجہ سے وضو کے اعضاء جہاں جہاں تک دھوئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، یہاں تک بڑھا کے آدھی پنڈلی تک پاؤں دھوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں تاکہ کیا ہے، اس کی تحجیل اور اس کی چمک جو ہے نا وہ بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ تو اس چمک کو وہ سمجھتے تھے، ہم تو کیا ہے، بھول گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کہہ دو ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، ہمیں اللہ نے سبقنا اللہ صبغتاً، اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں، اپنے توحید کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً، اور اللہ سے کون زیادہ خوبصورت رنگ دینے والا ہے؟ تو اللہ نے
جو رنگ دیا وہ سنتوں کا رنگ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ جہاں بھی ہوگا وہاں خوبصورتی آئے گی. وہاں کیا ہوگا؟ وہ کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس کی داڑھی نہیں ہوتی تو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. وہ جب داڑھی رکھ لیتا ہے لوگ کہتے ہیں یار زبردست چمک پیدا ہوگی. اس کے چہرے میں ایک نورانیت آ جاتی ہے، ایک عجیب چمک آ جاتی ہے. وہ باطنی رنگ ہے جو کیا ہے عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. جو جی تو سنتوں کا اپنا رنگ ہے، ہر سنت کا اپنا رنگ ہے. ہر سنت عمل جب آپ کریں گے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورتی رکھی ہے، ایک رنگ رکھا ہے. من احسن من اللہ صبغۃ، اللہ سے زیادہ بہترین رنگ رنگنے والا کون ہے؟ تو دنیا میں جو رنگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عارضی رنگ ہے اور وہ ظاہری رنگ ہے. رب العالمین جس رنگ میں بندے کو رنگتا ہے وہ رنگ حقیقی رنگ ہوتا ہے، اس لیے اللہ احسن ہے رنگ کے اعتبار سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ رنگ کی تفصیل ہے. رنگ کی تفصیل کیا ہے؟ عبادت. کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، سجدوں میں پڑے ہیں، ہم نمازوں میں قیام میں ہیں، ہم رکوع کے اندر جا رہے ہیں. نحن لہ عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے. تو رنگ اللہ رب العالمین کا، اللہ کی دین کا رنگ ہو، وہ کدھر ہو؟ وہ مسجد میں بھی ہو، وہ گھر میں بھی ہو، وہ شادی میں بھی ہو، وہ غمی میں بھی ہو، وہ کاروبار میں بھی ہو، وہ کیا ہو کاروبار میں بھی ہو، وہ عدالت کے اندر بھی ہو. امیر المومنین اور ایک یہودی ادھر کھڑے ہوں اور ادھر کٹہرے میں دونوں کھڑے ہوں، گواہی دے رہے ہوں، فیصلہ دے رہے ہوں. امیر المومنین کے خلاف فیصلہ آ جائے، کرو ہاں یہاں کسی بڑے کے خلاف عدالت فیصلہ دے دے. عظمت سعید صاحب بیچارہ جو ہے نا وہ خود جو بھی آتا ہے وہ بیچارہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آبرو کے اشارے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون اشارہ کرتا ہے. اب کیسے فیصلے بکتے ہیں، جج بکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ 6 چیزیں جب تم میں ظاہر ہو جائے نا تو اس سے پہلے تمہارے لیے موت بہتر ہے. بادروا بالموت 6، 6 چیزوں کی ظہور سے پہلے مر جاؤ، زمین کے نیچے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک ان میں کیا تھا؟ امرۃ السفہاء، جب کیا ہے بے وقوف تمہارے اوپر حکمران بن جائے. تو یہ ہماری یہ جو کہانی ہے دیکھ لو، یقین کرو. اس دن میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بندے کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں جگہ گیا ہوا ہے اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ جتنا قبیلہ ہے، جتنا یہ سیاسی قبیلہ ہے، ان کے یہاں کھوپڑی میں دماغ کوئی نہیں ہے. اب ان کے قریب بندہ کیسے جاتا ہے، کن اندازوں سے یقین کرے آپ. اگر ان کے قریب رہ جائیں آپ کو ان کے حماقتوں کا اندازہ ہو جائے گا. بڑے بیوقوف لوگ ہیں، بڑے سارے کے سارے A to Z بیوقوف ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہوتی ہے، کیا لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. اور یہ خود گیمر ہے نا، لوگوں سے کھیل کھیلتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوتے ہیں. بہرحال تو رنگ کیا ہو؟ عدالت میں بھی رنگ کا اظہار ہو، اسلام کا رنگ ظاہر ہو. اب کی پارلیمنٹ کے اندر اسلام کا رنگ ہو. دیکھیں پارلیمنٹ کی صورت دیکھیں، کوئی 2-4 آدمی آپ کو اسلام والے نظر آئیں گے. شراب کے خلاف ایک جو ہے نا اقلیتی ممبر نے کہا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے، پاکستان اسلامی ملک ہے. اور ان کو شرم نہیں آئی مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، سارے کے سب نے کہا. کوئی 10-15 مولوی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ اس نے صحیح بات کی ہے. اور کس نے؟ باقی سارے کے سارے 272 لوگوں نے 272 میں سے 15-16 نکال لو، باقی سب کے سب نے کہا نہیں یہ بیوقوف ہے، شراب پہ پابندی لگاتے. اب کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ رنگ عطا فرما دے جو اسلام کا رنگ تھا، جو اس کے گھر پہ بھی تھا، جو اس کے غریبی میں تھا، جو اس کے بچوں میں، اس کے خاندان میں، جو اس کی تعلیم میں. نظام تعلیم کے اندر کہاں ہے اسلام کا رنگ؟ کہیں پہ بھی اسلام کی توحید کا رنگ نہیں ہے. آپ کو جو نصاب تعلیم ہے اس میں آپ کی جو تربیت گاہیں ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کے اوپر جو غلامی مسلط کی جاتی ہے، بچپن سے ہی ان کی جو تربیت ہو رہی ہے.
ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ سے ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے تابعدار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اسلام اور اسلامی اقدار کی پاسداری کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین برحمتک یا ارحم